الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے برہان تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح کر دینے والی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سے سیدھے راستے پر۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم لوگ قرآن مقدس کا جو حصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں یہود و نصارہ کا، یہودیوں کی خباثتیں، ان کے جرائم اور ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کی سرکشی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی ذات اقدس، آپ کے وطن، آپ کی ہجرت، ہر چیز سے متعلق ان کی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں سے واقف ہونے کے باوجود ان کا آپ کا انکار کرنا، یہ ایسے جرائم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں کا تذکرہ ہوا، اور عیسائیوں کی بھی جو خامیاں ہیں، جو گمراہی ان کی تھی، اس کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اور عقیدت کے دائرے سے بڑھ کر سیدھے خدا کے دائرے میں شامل کر دیا۔ یہ ان کی وہ گمراہیاں تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، جو گزشتہ کل حصہ ہم نے پڑھا، کہ تم تو عیسیٰ کو خدا کے درجے میں لا کر کھڑے کر دیتے ہو، جب کہ خود عیسیٰ کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنا اللہ کا بندہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس سے عار محسوس کرتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، اللہ پر نیک اعمال کریں اور اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، تو وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا دے گا۔ لیکن جو انکار کریں گے، جو تکبر کریں گے، تو تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ ان کو جہنم میں اکٹھا جمع کرے گا۔ تکبر کیوں کرتا ہے؟ میں نے کل اس کی تھوڑا سا ڈیفینیشن بتلایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی روشنی میں، کہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کل میں نے کہا تھا غالباً کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو صحابہ میں سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھی سے اچھی سواری ہو، ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزرے، اور شان و شوکت کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہو، تو کیا یہ ایسا چاہنا بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نفاست ہے، اور اللہ نفیس ہے، اور وہ خود بھی نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ نفیس ہے اور نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی آدمی کو اگر اسباب میسر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا رہے، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھی سواری ہو، اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے جانتے ہوئے حق بات سے منہ موڑنا، اور اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے سے کسی بھی لیول میں، عہدے میں کم ہے، ہم کہیں پر جو ہے تو آفیسر ہیں، دوسرا بندہ پیون ہے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اس پیون کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کو ہر لمحہ یہ احساس دلا دیتا ہے کہ میں یہاں چپراسی ہوں۔ اس کو یہ احساس دلانا آپ کے ایٹیٹیوڈ سے کہ وہ چپراسی ہے، یہ اصل میں گھمنڈ ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، حق بات سے منہ موڑنا
اور اپنے سے کمتر لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دینا اور ان کی بات کو سنی انسنی کر دینا، یہ تکبر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ عمومی خطاب فرما رہے ہیں، جیسے پہلے یہودیوں کا تذکرہ تھا، پھر عیسائیوں کا تذکرہ تھا، یہ سارے ان کے امراض اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ کیسے گمراہیوں میں جا پڑے۔ ان گمراہیوں کو بیان کرنے کے بعد اب ایک عمومی خطاب ان کی گمراہیوں کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آ چکی ہے، اور وہ برہان کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات اقدس اللہ کی طرف سے ایک برہان ہے۔ آپ کا سر تاپا سر وجود یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود خود ایک معجزہ ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے صرف آپ کے روح مبارک کے نور کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی عادتیں، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کے حقوق کی ادائیگی، آپ کا چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ، آپ کا بڑوں کا احترام، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف برہان اتار دیا اللہ کے رسول کی ذات میں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح کر دینے والی، اور وہ کیا ہے؟ یہ وہ کتاب مقدس ہے جسے ہم اور آپ مستقل روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے ان کو اتاری ہیں، اور اگر اب ان کو مضبوطی سے تھامیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریں کہ اللہ پر ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ اللہ کے ایمان کے لیے ان دو چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ نہ مانے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے بس قرآن ہے نا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ رسول کی حیثیت بس ایک ڈاکیے کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہے کہ ڈاکیے کا کام یہ ہے کہ پیغام آیا اور پیغام پہنچا دیا، بعد میں اس کو لین دین نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہے، کیا ہے، کس کی موت کی خبر ہے، کس کی خوشی کی خبر ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو برہان بنا کر اتارا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب مبین دی ہے۔ ان دونوں پر جو ایمان لائے گا اور دونوں کو من وعن قبول کرے گا تو اس کا ایمان باللہ وہ قابل قبول ہوگا۔ دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، مطلب یہ کہ دونوں کو ماننا پڑے گا۔ آج کل بہت ہیں ہمارے پاس کھڑک پورا وغیرہ میں اہل قرآن کے نام سے اٹھے ہیں، کہتے کہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن ہے نا، بس قرآن ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آج کے ماڈرن دور میں، آج ایک لمبا یعنی کہ بڑا گروپ ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے، غامدی کے نام سے اور اس کے نام سے ان کے نام سے فتنے مچاتے پھیل رہے ہیں۔ بہت اچھی انداز، ایسا شیریں انداز ہوتا ہے کہ آپ ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر جو ہے تو ان پر فرفتہ ہو جائے، بات کرنے کا انداز، رہن سہن، نفاست، لیکن وہ زمزم کے یعنی کہ بوتل کے اندر پیشاب کے قطرے ڈال کر اس کو ناپاک کر دینے والی بات، حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کا نام لیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ لیں گے، لیکن حدیث کی تشریعی حیثیت جو ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان، لیکن اس سے ہم یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے، یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی، یہ کیونکہ اللہ کے رسول اپنے انسانی مزاج کے حساب سے کبھی کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت حدیثیں لکھا کرتے تھے، تو اس وقت بھی صحابہ ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا لکھتے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار انسان ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا موڈ اچھا ہے، کبھی موڈ ہو سکتا ہے اچھا نہ بھی ہو، تو آپ ہر چیز لکھ کے چلے جاتے ہو۔
حضرت ابو ہریرہ نے یہ شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اللہ کے رسول میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز لکھ لیا کرتا ہوں، تو کیا مجھے نہیں لکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ صحیح حدیث آپ نے فرمایا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور یہ تو آپ نے فرمایا، خود باری تعالیٰ فرما رہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ ہمارے پیغمبر جو بات بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، وہ ان کی طرف ہماری طرف سے وحی کردہ باتیں ہیں، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث از الف تا یا پوری کی پوری وحی ہے، وحی ربانی ہے، بس یہ ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے اور اس کی بھی حیثیت تشریعی حیثیت کی ہوتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہیں، گمراہی کے انتہائی گہرے گڑھے میں وہ جا کر گرے ہیں اور عقل ان کو یعنی کہ سجائی نہیں دیتا ہے کچھ۔ بات یہ ہے کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ابتدا میں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا ہے کہ ان کے کانوں پر آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے جیسے ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں بھی کیا کہا؟ یہ لوگ جو کرتے رہتے سمجھ رہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، نہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ انہیں ان کے دھوکے میں جو ہے تو مزید آگے جو ہے تو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ایمان باللہ اس وقت مستند و معتبر سمجھا جائے گا جب ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور یہ اس کتاب مقدس دونوں کو آدمی تھامے رکھے۔ اس میں سے اگر کسی میں بھی کہیں پر بھی اعتدال سے آدمی ہٹا تو ایمان ہاتھ سے رخصت ہوا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے! اللہ کی رحمت میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو کتنی نعمتیں ملے گی، پھر نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت میں آدمی داخل ہو جائے، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جی، اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ، جس ذات نے پیدا کیا اور ہمیں لائف کو سروائیو کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہے اور ریکوائرمنٹس ہے، وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھ دیے۔ کتنی اجناس ہے جو زمین سے نکلتی ہیں، لاکھ یا 1.5 لاکھ کے تقریباً لوگ سائنسدان آج تک یہ قبول کر چکے ہیں کہ زمین سے جو فصلیں پیداوار نکلتی ہیں اب تک ان کی تعداد ان کی نظروں میں جو آ چکی ہے سائنٹسٹ حضرات تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو زمین سے نکلتی ہے، اور ایسی کتنی ہوگی پتہ نہیں، اللہ معلوم۔ معدنیات ہے، آبی ذخائر ہے، کیمیکلز ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہ سب کس کے لیے نکالا ہے؟ کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے تو نہیں ہوگی، جنات کے لیے بھی نہیں، ہمارے لیے ہے۔ اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ ملے گا، اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ دیکھیں آگے اس میں بھی لفظ فضل اللہ نے استعمال کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا، اور فضل میں بھی اللہ سے اپنا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر، یعنی ایسے اسباب مہیا فرما دے گا کہ وہ بندہ اللہ تک پہنچنا اس کو آسان ہو جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کے اوپر ایمان صحیح ہے، نبی اور کتاب دونوں کو تھامے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرتا چلا جائے گا کہ ان اسباب پر چل کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا بندے کو آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اب ایک ہی آیت ہے
اس آیت پر سورہ نساء کا اختتام ہو جائے گا۔ والحمدللہ علی ذالک۔ سورہ نساء جو شروع ہوا تھا اس میں حقوق بیان کیے گئے تھے، مسائل بیان کیے گئے تھے، یتیموں کے، بیواؤں کے، عورتوں کے، وراثت کے اور نکاح کے، طلاق کے، یہ سارے مسائل بالکل ابتدا میں ہم نے پڑھے تھے۔ آخری جو آیت پھر اسی نہج کی ہے، اس میں بھی جو ہے وراثت کے سلسلے کی کچھ باتیں ہیں، وہ کل انشاءاللہ ہم لوگ اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل اس کو پڑھ لیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ والا حصہ پورے 8 جلدیں ہے، یہ بھی 8 جلدیں ہے اپنے پاس؟ ہاں اب تو پورا یہ پرانی جلدیں 8 ہے اپنے پاس؟ ہے نا۔ اچھا جزاک اللہ۔ یہ بھی اچھی ہے پرنٹنگ۔ احرام میں عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے۔ عورت حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا اور خفین، یہ کل پڑھ لیے تھے شاید۔ خفین بولے تو کل بتایا تھا میں نے، کیا ہے خفین بولے تو؟ عورت حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا اور ساکس، موزے پہن سکتے۔ بہرحال اپنے بدن کی جو مارنے کا حکم بحالت احرام، بدن کی جو مارنا یا انہیں بدن سے جدا کرنا ممنوع ہے۔ بحالت احرام بدن کی جو مارنا یا انہیں بدن سے جدا کرنا ممنوع ہے۔ اگر 2-3 جو مارے تو تھوڑا بہت جو چاہے، مثلا 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دے، اور اگر 3 سے زیادہ جوؤں کے ساتھ ایسا کیا تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر 3 سے کم جوئیں اگر مار دیے تو 1 مٹھی گیہوں وغیرہ، یعنی 5-10 روپے دے دیں۔ اب 1 مٹھی گیہوں کہاں لے کے پھریں گا انہیں وہاں تو خود ہی چنتے ہے کہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔